تمہارا کیا مقام تھا، تم کہاں چلی گئی؟ علماء جانتے ہیں کہ ایک نام آتا ہے اسلامی تاریخ میں بایزید بسطامی. حدیث کی کوئی سند تقریباً بایزید بسطامی کے واسطے کے بغیر اوپر نہیں پہنچتی. صاحب دل، صاحب نور، صاحب طریقت، صاحب علم، فقہ و حدیث کے امام تھے بایزید بسطامی. وہ اس مقام پر کیسے پہنچے تھے؟ عورتوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری قابل احترام بہنوں، اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ نے عجیب امتحان لیا. اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کوئی کمانے والا نہیں تھا، چھوٹا بچہ گھر میں تھا، تو دوسروں کے گھروں میں صفائی، جھاڑو پوچھے کا کام کرنے لگی اور اسی کے سہارے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے لگی. جب بچہ 7-8 سال کا ہوا تو گلیوں میں کھیلنے لگا. اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں غلط لڑکوں کے ساتھ نہ پڑ جائے، بگڑ جائے گا میرا بچہ. میری تمنا تو کچھ اور ہے. پوچھا میں کیا کروں؟ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں کنارے ایک شیخ رہتے ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، مسجد میں، خانقاہ میں، مدرسے میں. جو بچے ان کے ہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت نیک بن جاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا پتہ پوچھا بزرگ کا، اور ایک دن وہ عورت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ کر اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچی. ادب کے ساتھ سلام کیا، کہا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں اور یہ میرا یتیم بچہ ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا. میری تمنا ہے اور اس کے مرحوم باپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نیک بنے آپ جیسا، تو میں اس لیے لائی ہوں. لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیجئے اور اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کو نیک بنا دیجئے. وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اچھا بہن چھوڑ جاؤ، میں کوئی کوشش کروں گا. جانے سے پہلے اس عورت نے ایک درخواست ان بزرگ سے اور بھی کی. کہا حضرت یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل رہا ہے، اسے میری یاد ستائے گی اور یہ بار بار چھٹی مانگے گا آپ سے گھر آنے کے لیے. میری آپ سے گزارش ہے اس کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی کامل نہ بن جائے. اللہ اکبر. وہ بزرگ حیرت زدہ، حیرت میں رہ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عورت کیسی ماں ہے یہ. بزرگ نے نگاہوں کو جھکا کر کہا کہ بہن دعا سے میری مدد کرنا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا. ماں اپنے بیٹے کو ان بزرگ کے حوالے کر کے چلی گئی اور بچہ پڑھائی میں لگ گیا. کئی مہینے گزر گئے. کئی مہینے کے بعد ایک دن بچہ اپنے استاد کے پاس آیا. کہا حضرت امی کی یاد بہت آ رہی ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں. میرے ابو تو ہیں نہیں، اگر وہ آتے تو میں ان کو دیکھ لیتا تو کچھ اطمینان ہو جاتا. میرے ابو کا تو انتقال ہو چکا ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے. اب وہ بزرگ بہت پریشان ہو، سوچنے لگے کہ اگر میں چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر میں منع کرتا ہوں تو معصوم یتیم بچے کا دل ٹوٹ جائے گا. میں کیا کروں؟ انہوں نے استخارہ کیا، اللہ مجھے رہنمائی فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو دل میں ایک ترکیب آئی. بچے سے کہا کہ بیٹا میں تم کو سبق دیتا ہوں، اگر تم آج شام تک وہ سبق یاد کر کے مجھ کو سنا دو تو میں تم کو چھٹی دے دوں گا. بچہ بڑا خوش ہو گیا، ان کا دے دیجئے. استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا، ایک دن تو کیا وہ 3 دن میں یاد نہیں ہو سکتا تھا. شام کو بچہ آیا استاد کے پاس کہ حضرت سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا کہ شام تک تو سبق یاد ہی نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہہ دیا سناؤ. اب بچے نے جو سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے. شروع سے آخر تک بچہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا، پورا سبق سنا دیا. استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا اور اس کی ماں کا اللہ کے ساتھ کوئی خاص معاملہ ہے، اب میں روک نہیں سکتا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں. بچے سے کہا جاؤ بیٹا جاؤ، مگر ایک دن کی چھٹی ہے پھر آ جانا. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے. استاد نے بچوں کو بہت پیار کیا اور بھیج دیا. بچہ گھر کی طرف چلا، راستے میں اچھلتا کودتا ہنستا مسکراتا. آج میں گھر جاؤں گا، امی کے پاس جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی کی مہک آئے گی مجھ کو. ان سب خیالوں میں مگن وہ بچہ گیا. گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. دروازے سے آواز دی امی، کوئی جواب نہیں ملا. پھر پکارا امی، کوئی جواب نہیں ملا. تیسری بار زور سے پکارا امی، اندر سے جواب آیا کون ہے؟ من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ امی میں آپ کا بایزید ہوں. اب سنو، خاص طور پر عورتوں غور سے سنو،
اور اپنے دوپٹے کے آنچل سے اپنے آنسوؤں کو پوچھو۔ ماں نے اندر سے جواب دیا، کون بایزید؟ یہ میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب واپس آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بچہ سمجھ گیا کہ امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی گھر میں جاؤں، میرا خیال بڑھ جائے گا۔ کافی دیر وہیں پہ کھڑا روتا رہا، اس کے بعد سر جھکا کر مدرسے واپس آ گیا تھا ہنستا مسکراتا، آیا روتا ہوا۔ جب گھر مدرسے پہنچا، استاد کو سلام کیا۔ استاد نے دیکھا کہ تم کیسے آ گئے؟ وعلیکم السلام، خیریت تو ہے؟ اب جو بچے نے اپنی کہانی سنانے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ سارا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ استاد نے اپنے عمامے کے کونے سے بچے کے چہرے کے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹا جلدی بتاؤ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ بچے نے پوری کہانی سنائی۔ بچے نے کہا کہ امی نے جب یہ جواب دیا، یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو وہ ہوگا جب اللہ کا ولی بن جائے گا تب آئے گا۔ میں سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی اور میں اپنی امی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، استاد جی اس لیے واپس آ گیا ہوں۔ استاد نے بچے کو بہت پیار کیا، کہا بیٹے ایک بات بتا دو، تم اپنی امی سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بچے نے کہا، استاد جی آپ کو علم سکھانے والے کی قسم میں ناراض ہو کر نہیں آیا ہوں، اب آپ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ میری امی اس وقت تک زندہ رہیں جب تک وہ میں بن نہ جاؤں جو مجھے بنا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ بیمار رہتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی وہ اٹھ جائیں تو پھر تو ان کی تمنا پوری نہیں ہو پائے گی۔ استاد نے کہا، بیٹا میں ابھی نماز پڑھ کے دعا کرتا اور روز دعا کرتا رہتا ہوں گا۔ اب سنو بھائیوں اور بہنوں، آپ سنو اس بات کو، کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو، اللہ کے واسطے بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سنو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، 16 سال تک۔ 16 سال کے بعد ایک دن خواب میں زیارت ہوئی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استاد کو، اور استاد کو حضور نے خوشخبری سنائی، وہ جو نوجوان لڑکا بایزید تمہارے مدرسے میں پڑھتا ہے اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا ہے، اب اس سے پوری دنیا میں دین کا کام لیا جائے گا، اس کو روانہ کر دو۔ استاد پہنچے اندر، بایزید کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، پیشانی چومی، کہا بیٹا جاؤ تمہاری تربیت مکمل ہو گئی۔ بچہ حیران رہ گیا، استاد کی قدم بوسی کی، ہاتھ چومے، دعاؤں کی درخواست کی اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ آج بھی گھر کا دروازہ بند تھا، پکارا امی، آج پہلی آواز پر ماں دوڑ کے آئی، دروازہ کھول دیا، نوجوان لڑکا عمامے اور جبے قبے میں کھڑا ہوا تھا سامنے۔ بیٹا تو آ گیا؟ جی امی میں آ گیا، اور ماں کے قدموں پر گر گیا وہ لڑکا۔ ماں نے بچے کو اٹھایا، اپنے کلیجے سے لگایا اور لا کر بستر پر بٹھایا، کہا بچے تھوڑی دیر انتظار کر، میں اپنے رب کا شکر ادا کر لوں۔ پھر پھٹا ہوا بورا بچھایا اور اس کے اوپر نماز شکر پڑھی اور کہا، اور عورتوں سنو پھر کیا دعا مانگی، کہا اللہ اسی دن کے لیے میں بیوہ ہونے کے باوجود زندہ رہنے کی دعا مانگتی تھی، اب جب کہ آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے بیٹے کو آپ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، اب آپ جب چاہیں مجھے اپنے پاس بلا لے، اب مجھے جینے کی تمنا نہیں۔ یہ عورتیں تھیں جن کے بیٹے بنتے تھے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، سیدنا عبد القادر جیلانی، محمد قاسم نانوتوی، ایسی عورتیں تھیں۔ سنو عورتوں، میرا بس چلے تو میں پوری امت کی طرف سے ایک ایک عورت کے دامن پکڑوں، ایک ایک گھر پہ جا کر بھکاری کی طرح سزا لگاؤں اور عورتوں سے کہوں اس امت پر رحم کرو، ایسے بچے پھر سے اس امت کو دے دو۔ امت کو ضرورت ہے محمد الیاس اور محمد یوسف کی، امت کو ضرورت ہے محمد قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کی، امت کو ناچنے گانے والوں کی ضرورت نہیں۔ اور وہ لوگ ملتے تھے ماؤں کی تربیت سے۔ تربیت دیجئے اپنے لوگوں کو۔ گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔